انہوں نے آتے ہوئے یہی کہا کہ میں اس کو سجاول خان کو اچھا مقابلہ کرنے پر میئر منتخب. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم ٹف کون سا تھوڑا کام کر یہ تو زیادہ ٹف. ہاں یہ زیادہ ٹف ہے کیونکہ یہاں پہ ہر طرح کے لوگ، ہر پارٹی کے لوگ. السلام علیکم جی، دس می اسرار. امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. ایک مرتبہ پھر آپ کو اسرار بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں. جو کہ ہر ہمیشہ چھوٹے موٹے مسائل جو ہوتے ہیں اس میں بات کرتے ہیں. آج میں ہوں چیئرمین صاحب کے پاس، چیئرمین لوکل میونسپل کمیٹی کے جو ہے ڈسٹرکٹ جہلم ویلی کے سجاول خان صاحب. بہت شکریہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ان کا تعلق ہماری پاکستان تحریک انصاف سے تھا. جو بھی ہو اچھا ہی ہوا، آج پھر بھی بیٹھے. ہماری بھی خواہش تھی کہ یہیں بٹھائے، لیکن چلو جو اللہ کو منظور. تو تھینک یو سو مچ جی آپ کا ٹائم دینے کا. سجاول صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی اور آپ یہاں تک پہنچے. اور جب بندے کو اختیار ملتا ہے تو میرے نظر میں ایک آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو امید ہے اور دعا بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. تو سب سے پہلے بتائیے کہ الیکشن میں کتنے معاملات فیس کرنے پڑے، کتنے مشکلات تھے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے ڈائریکٹ پی ایم ملیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہم پہلے تحریک انصاف میں تھے اور بہت عرصہ ہم نے تحریک انصاف میں لگایا. تو این ٹائم پہ جو ہمیں جب ٹکٹ کا فیصلہ غلط ہوا، ہمارے ایم ایل اے صاحب دیوان علی خان چغتائی صاحب تھے، پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ٹکٹ آپ ہی کا ہے، آپ ہی کا ہے. تو ہم نے اپنی تیاری الیکشن کی فل کر لی تھی. جس ٹائم ہمیں ٹکٹ نہ ملنے پر یہ ہوا کہ پھر پی ایل ایم کے لوگ ہمارے گھر آئے. فرید خان صاحب ہمارے کزن ہیں. تو اس کے بعد ہمیں فل فور ٹکٹ مل گیا. ٹکٹ ملنے کے بعد ہم نے دن رات محنت کی، کوشش کی اور آج یہاں پہ پہنچے. چلو اللہ کا شکر ہے. دیکھیں الیکشن میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ظاہر ایک طرف قومتی پارٹی کی طرف سے بندہ تھا، خالد نیازی صاحب تھے ہمارے مقابلے میں پی ٹی آئی کی طرف سے. تو الیکشن میں محنت کر کے ہی آگے ہیں. مقابلہ تو بہت ٹف تھا لیکن اللہ پاک نے عزت دینی تھی. مجھے اپنے آپ پہ یقین تھا کہ میں جیتوں گا اور انشاءاللہ محنت کرنے کے بعد جیت کے اور اچھی طریقے سے ہم یہاں پہ پہنچے. چلو سر، آپ جب وہاں الیکشن سے نکلے پھر اس کے بعد آپ کو ایک اور مرحلے میں داخل ہونا پڑا، لائک جیسے کہتے ہیں سیمی فائنل کے بعد فائنل تھا. تو فائنل کے معاملات بتائیے کہ فائنل میں کتنا ایک آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑی. کیسا رہا فائنل آپ کا؟ فائنل میں بھی یہ تھا جی کہ ظاہر ایک طرف سے ہماری پی ڈی ایم تھی، پیپلز پارٹی کے ناصر چک صاحب بھی جیتے ہوئے تھے، میں بھی جیتا ہوا تھا نون لیگ سے. تو پی ڈی ایم کو منتخب کردہ امیدوار کون؟ منتخب کردہ چیئرمین کے لیے جی اس میں تو فاروق عدد صاحب جب ہمارے گھر آئے انہوں نے آتے ہوئے میرا اعلان کیا ہے کہ میرا محل سجاول خان. تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ سجاول خان نے ایک اچھا مقابلہ کیا ہے. نو ڈاؤٹ ایک اچھا مقابلہ کیا اور دیوان علی خان چغتائی کا حلقہ تھا. ظاہر پی ٹی آئی کا بندہ بھی بہت اچھی مارجن سے جیت رہا تھا لیکن ہم نے اچھا مقابلہ کیا تو جیتے. فاروق عدد صاحب جب ہمارے گھر آئے انہوں نے آتے ہوئے یہی کہا کہ میں اس کو سجاول خان کو اچھا مقابلہ کرنے پر میئر منتخب. اچھا سجاول بھی آپ کو ویسے ہی پبلک ڈیلنگ میں زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ کا. یہ آپ ایک کامیاب بزنس مین بھی ماشاء اللہ، یہاں پہ بھی آپ پبلک ڈیل کرتے ہو. وہاں پر یہ بتائیے گورنمنٹ آفس میں بیٹھ کے پبلک کو ڈیل کرنا مشکل ہے یا آپ نے ہمارے لیے تقریباً سیم ہے کیونکہ ہم 20-25 سال سے یہاں ہی اسی بازار میں بزنس کر رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے ہمارے لیے اس طرح کی ڈیلنگ میں تو ہمیں اس ٹائم تک مشکلات نہیں آ رہی کیونکہ ہم پہلے ہی ایک قسم کے ٹرین وہ بھی پبلک ڈیلنگ ہے، یہ بھی پبلک ڈیلنگ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم کام کر یہ تو زیادہ ٹف. ہاں یہ زیادہ ٹف ہے کیونکہ یہاں پہ ہر طرح کے لوگ، ہر پارٹی کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. ہم عوامی نمائندے ہیں اور ظاہر ہم ان کے کام کریں گے اور آگے بھی انشاءاللہ. اچھا چلیں جی، اب آتے ہیں جی ٹاپک کی طرف. جو آپ کے میونسپل کمیٹی ہے ہٹیا بالا، آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ پچھلی گورنمنٹ نے تو مجھے کوئی خاص کام نظر نہیں آیا ٹو بی آنیسٹ. ابھی آپ کا جو کرنٹ رمضان میں جو آپ کا ایک انیشیٹو ہے سستا بازار کا، اور سیریسلی میں تو میڈیا پہ پڑھ رہا تھا نا کہ یہاں پہ کوئی ریٹس اچھے نہیں ہیں اور میڈیا نے مجھے بھی ڈرا دیا تھا. دین جب میں اسلام آباد سے آ رہا تھا میں نے وہیں سے شاپنگ کر لی گھر کی. اب یہاں پہ آ کے میں پچھتا رہا ہوں کہ یار میرے 40-50 روپے پر کے جی بچ رہے تھے. لائک جسے میں نے پیاز کا ریٹ چیک کیا، یہاں پہ 110 تھا اور وہاں سے 140 لے کے آیا. ٹماٹر وہاں سے میں 100 میں لے کے یہاں پہ 90 مل رہے تھے. مجھے پریشان میں نے کہا بھائی اتنا ٹریول کر کے آئی. تو یہ تو ماشاءاللہ آپ کا اچھا انیشیٹو ہے. اور خیر میڈیا کا کام ہوتا ہے سر تھوڑا بہت جو ہے نا مرچی مسالہ لگا کر، تو اچھی بات ہے. چلے جی میڈیا بھی جاری رکھے. لیکن ابھی یہ جو آپ کا ہے فی الحال یہ سستا بازار ہی ہے، اس کے بعد آپ کے کیا کیا انیشیٹو ہے؟ کوئی آپ نے کوئی ٹارگیٹ رکھے، کوئی شارٹ جو مین ہے؟ جی ہاں، سستا بازار تو ہمارا سب سے پہلے ٹارگیٹ تھا. اس کے بعد جو ہم سستے بازار میں آٹا دے رہے ہیں، آٹا بازار سے بھی سستا دے رہے ہیں. ٹھیک ہو اس میں اگر تھوڑا مارجن ہے تو اس میں آپ کو ویسے آپ کا ایک اپنا بزنس بھی ہے. جی بالکل. تو افیکٹ نہیں کرتا؟ نہیں کوئی افیکٹ نہیں. ہم عوامی نمائندے اور عوام کے لیے آٹا ویل کرنا ہماری مجبوری ہے کیونکہ بازار کے اندر جو آٹا سپلائی کر رہے ہیں وہ 30-40 بیگ دے رہے ہیں تقریباً ایک ہفتے کے اندر پر دکاندار، پر پرمٹ ہولڈر کو. تو وہ دکانداروں کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے اپنے کسٹمر ہوتے ہیں، ظاہر ان کو پورا کریں، یہ عام عوام کو. تو عام عوام کے لیے تو آٹا بچتا
کرتے نہیں ہے نا, اس وجہ سے ہم نے فوڈ انسپیکٹر صاحب سے مشاورت کی کہ پہلے تو ہمارا پروگرام تھا منگل اور جمعہ 2 دن ہمیں 2 گاڑیاں دیں, لیکن انہوں نے کہا کہ پرابلم ہے آج کل بہت زیادہ بجلی کی شارٹیج ہے, 1 گاڑی ہمیں مل رہی ہے. پچھلے جمعہ بازار میں ہم نے 1300 بیگ یہاں پہ عوام کو دی, اور آج جمعہ بازار میں ماشاءاللہ 1000 بیگ ہم نے قریب عوام کو دی, جن کو وہاں سے نہیں ملتا, بازار سے نہیں ملتا, ان لوگوں کو یہاں سے مل جاتا. وہ پچھلے جمعے کو جو لوگ لے کے جاتے ہیں اس جمعے کو انہوں نے پھر لے لیا, تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ نیکسٹ جو جمعہ آ رہا ہے اور اس کو ہم پھر گاڑی لگائیں. اسی ضیاء صاحب میرا ایک ذہن میں آئیڈیا مشورہ بھی آپ کے لیے, اگر آپ کر سکیں, آج کل ویسے بھی انٹرنیٹ کا دور ہے, جی ہر بندے کے ہاتھ موبائل ہے, جی تو آپ اگر ایک کچہری سے کام لیں, لائک فیس بک لائیو آپ اپنا رکھ لیں, ایک سیشن مہینے میں 2 دفعہ رکھ لیں یا مہینے میں 1 دفعہ رکھ لیں, وہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں بہتر جو ٹائم آپ کا اویل ہوگا. جی ایک تو آپ کی پبلک کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوگی, اور ایک ایسا واٹس ایپ نمبر ہو جس میں اگر کوئی بازار میں کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, جس پہ آپ کو بنتا ہے کہ اس میں آپ کو انوالو کیا جائے, اس میں آپ کو یوٹیلائز کیا جائے, تو پبلک ڈائریکٹلی آپ سے کانٹیکٹ میں رہے. تو یہ ایک کام میرے ذہن میں, تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا ایسا ہونا چاہیے. ہماری خواہش ہے, ہمارے بلکہ وائس چیئرمین صاحب ہیں, انہوں نے تو ہمیں ایک تجویز دی تھی کہ ہمارے نمائندوں میں سے بازار کے سینٹر میں, بازار کے کونوں میں 1-2 نمائندے بیٹھنے چاہیے. ہمارا تو یہ بازار کمیٹی میں شامل بازار کمیٹی میں شامل نہیں, بازار کے اندر 24 گھنٹے میں 12 منٹ جن کو بیٹھنے چاہیے, ٹیبل لگا کے, کرسی لگا کے, عوام جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کی شکایات وغیرہ سننے کے لیے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا, تو بقایا ہم نے شروع کیا ہوا ہے. اسٹارٹ میں ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارے صفائی کا معاملہ ہے بازار میں, بہت میجر سپروائزر ہم نے بنایا, اور اس کا نمبر جگہ جگہ پر ہم دے رہے ہیں. کسی بھی دکاندار کو کوئی پرابلم صفائی کے حوالے سے آتی ہے تو وہ اس کو فون کر سکتے ہیں, ہمیں یہ پرابلم ہے, تو مزید بھی آگے ہم کر رہے ہیں. تو صفائی کے ڈسٹ بن بھی مجھے تو خیر اکا دکا ہی نظر آ رہے ہیں فی الحال, وہ ماشاءاللہ پچھلے گورنمنٹ جو تھی, میں کیا کہوں, تو اس نے تو خیر اتنا کام کچھ کیا نہیں, چند ایک اسٹریٹ لائٹیں جو ہمیں نظر آ رہی, تو اس کے امپروومنٹ کے بھی کوئی آئیڈیاز ہیں؟ ہاں لگے ہوئے سر, ہم نے جو ہمارا پلان ہے نیلی ماجر کیمپ سے لے کے ندول تک, تو اس پلان میں ہم نے رکھا ہوا. ابھی فنڈ کی کمی ہے, جو ہی ہمارے پاس فنڈ آتے ہیں, عید کے بعد آتے ہیں, پہلے آتے ہیں, تو ہم ڈسٹ بن ہر محلے, ہر بازار, ہر جگہ پہنچائیں گے. آپ کے انڈر 3 وارڈ بھی آ رہے ہیں نا؟ 3 وارڈ ہے جی. تو 3 وارڈ کے لیے کیا کوئی ہے آئیڈیاز, لائک آپ کے پرائم منسٹر کا ایک پروگرام ہے, اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, خواتین کے لیے بھی ہے, بچوں کے لیے بھی ہے, تو اس میں ان بچوں کو یا خواتین کو کیا یوٹیلائز کریں گے؟ انشاءاللہ عید کے بعد ہم اس کی بنا رہے ہیں, کمیٹی بنا رہے ہیں ہر وارڈ سے, اور اس پہ بھی بات. جی, یہ تھے سجاول خان صاحب, چیئرمین میونسپل کمیٹی ہٹیا بالا. بہت شکریہ سر آپ کا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور بھی. اللہ حافظ. اوکے.